شاید کہ امامل اللہ ہے۔ آئیے پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتے ہیں۔ ہم اس بابرکت محفل کا تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دوں گا بہاولپور سے تشریف لائے ہوئے جناب حافظ القاری حافظ محمد شاہد اقبال صاحب، وہ تشریف لائیں گے اور اس بابرکت محفل کا تلاوت کلام پاک سے آغاز کریں گے۔ میں بھی آپ لوگوں سے التماس ہے کہ درود پاک نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں اللہ میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا شفیعنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ محمد شاہد اقبال صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الشمس والقمر بحسبان
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم العمين ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمین. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آستانہ عالیہ قادریہ کی رحمت بسلسلہ شب بارات پہلی سالانہ محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائی جا رہی ہے. تو اس محفل کا شیڈول یہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے ہم پر جو ذمہ داری ڈالی ہے اس ذمہ داری کی یہ پہلی کڑی ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ آج کی محفل بڑی مخصوص محفل ہے، مختصر دورانیے کی محفل ہے. تو آنے والے سالوں میں انشاءاللہ یہ محفل بڑھے گی اور باہر والے مریدین بھی تشریف لائیں گے. آج کی محفل میں کوئی دعوت نامہ باہر کے مریدین کو نہیں تھا، تو یہ آج کی محفل ایک تجربہ بھی ہے ہمارے لیے کہ آقا کا نام بلند کیا جائے. تو اس محفل میں بھی یہ پہلی سالانہ محفل ہے. اس کے علاوہ کوئی محفل عرس کے علاوہ نہیں ہوتی تھی. یہ پہلی محفل ہے. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے سلسلوں میں محافل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو دوستان گرامی نیت اچھی ہے. اللہ کے حضور ہم اپنی حاضری لگوائیں گے. تقریباً گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کی یہ محفل ہے، مخصوص ٹائم کے لیے محفل ہے. تو ہمارے پاس 2 ہی نعت خوان ہیں، زیادہ نعت خوان نہیں. ایک حبیب مہروی صاحب کروڑ پکا سے آئے ہیں اور دوسرے ہمارے گاؤں کے ایک بھائی محمد ابرار وہ بھی تشریف لائے ہیں. 2 نعت خوانوں کو سننا ہے. اس کے علاوہ خطیب جو اس مسجد میں پہلے رہ چکے تھے سعید الرحمان علوی صاحب وہ بھی مخصوص دورانیے میں اپنی حاضری لگوائیں گے. تو ہم نے دعوت نامہ بھی بھیجے گاؤں کے لوگوں کو. تو یہ محفل گاؤں کے لوگوں کی محفل ہے. تو مختصر سی حاضری میں پیش کروں گا کہ الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں. الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں. درے پنجتن پر صدا کر رہا ہوں. الہی میں حمد و ثنا کر رہا ہوں.
سامنے قرآن رکھ، پھر دیکھ کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ نبی کے سامنے قرآن رکھ، پھر دیکھ کون کس کو پڑھ رہا ہے۔ تو میں ہر محفل میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو اللہ رب العزت نے ہمیں بھی بڑا نوازا ہے اور عزت عطا کر رہا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں جو ممبر پر آ کر عزت لینا چاہتا ہے، نبی کے دین کی طرف آنا چاہتا ہے، نبی کا نام بلند کرنے کے لیے ذریعہ کیا ہے؟ تو ذریعہ یہ ہے محمد محمد کریں دے گزر گئے۔ یہی ورد ہے، ہر محفل میں، ہر چرچا میں، ہر بیٹھک میں یہی بات کرتا ہوں کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی، کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی۔ نعرہ تکبیر! بھئی اس پینڈ آنا محفل دی عادت نہیں، انشاءاللہ اسی آگئے ہیں، محفل دی عادت بھی پا دینی ہے۔ نبی دا ذکر ایسی پینڈ چو بلند ہوئے گا، اللہ دے فضل و کرم دینا نبی دے چڑھے لگن گے تو جڑے چڑھے اللہ لا دوے اسی نہیں لا سکتے، اسی تا اپنی حاضری لانی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیونکہ بندے نویں ہیں پینڈ دے وچ ساڈا کسی نوں ہلے پتہ نہیں بھی اسی محفل کیویں بنائی دی ہے۔ بزرگ دیوار نال بیٹھے آ، میں انہاں نوں کچھ کہنا کوئی نہیں، جو ساڈے آ لیکن اللہ تعالیٰ نے وحدانیت کا اعلان کرنا ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ دوستان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں، اور میری نافرمانی نہ کرنا، میرا شکر ادا کر اور میری نافرمانی مت کرنا۔ اللہ رب العزت نے بڑا انعام ہمیں عطا کیا، کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سلام جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے سلام، اور تسلیماً یہ ہے کہ محمد کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکا دو، سبحان اللہ، یہ تسلیم ہے۔ سلام فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ دائرے میں آ کر سلام بنتا ہے۔ تسلیم تب بنتا ہے جب بندہ اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام بنا لے، جب مصطفیٰ کا غلام بن جائے گا پھر تسلیماً ہو جائے گا، اس کے علاوہ تسلیماً نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر مصطفیٰ کا نام بلند کرنا، درود و سلام کی آواز کو بلند کرنا، یہ مصطفیٰ کی غلامی ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ بندے تو مجھے یاد کر، فَاذْكُرُونِی، تو مجھے یاد کر، تو مجھے جماعت میں یاد کرے گا تو میں عرش پر بیٹھ کر فرشتوں کی جماعت میں تیرا ذکر کروں گا۔ اے بندے تو اپنے گھر میں بیٹھ کر فقط اکیلا اللہ اللہ کی صدا دے، تو زمین پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرے گا، عرش پر بیٹھ کر خدا عبد عبد کرے گا۔ دوستان گرامی، نیت اچھی ہے، واللہ عالم نیت اچھی ہے، ہم نے ذکر مصطفیٰ کو بلند کرنا ہے۔ نبی کا ذکر بندوں کا محتاج نہیں ہے کہ بندے 2 آئیں 4 آئیں 5 آئیں، اللہ محتاج نہیں ہے، بندے اللہ کے محتاج ہیں۔ تو محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بھائی ہمیں لوگ دیوانہ کہیں، مجنو کہیں، پاگل کہیں، ہم مان جائیں گے، کیونکہ ہم غلام محمد عربی کے ہیں، ہم غلام محمد عربی کے ہیں۔ تو شاکر شجابادی نے وہ شعر کیا کہا تھا کہ ذکر دے دے یار کا مولا کرندہ رہ جا،
کر رہے ہیں، بغیر مقصد کے کر رہے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں کہ اس مسجد میں بیٹھ کر 8 سیٹھا والے میں یا اللہ تیرے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل میں جتنے بھی بندے تشریف لا رہے ہیں یا اللہ ان سب پر اپنا خصوصی کرم عطا کر۔ تو ہمارے آستانے کی یہ پہلی محفل ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آنے والے وقت میں یہ آستانہ اپنا ایک نام بنائے گا۔ تو اس آستانے سے ماہانہ 11ویں کا ذکر بھی شروع ہوگا، پچھتر باب کا باقاعدہ ذکر شروع ہوگا، کیونکہ ہم اپنے اعمال پر نہیں بخشے جائیں گے، اگر بخشے جائیں گے تو وسیلہ مصطفیٰ سے بخشے جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں دعوت دے رہا ہوں دعوت نعت کے لیے ہمارے گاؤں سے تشریف لائے مہمان سناخان رانا محمد ابرار کہ آئیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یار اسی مولوی بندے ہیں، یہ ساڈے نال جاندے نے، ہر جگہ تے جاندے نے، پر اسی تانوں اج کچھ نہیں کہنا، لیکن مولویاں دا رویہ کچھ اور ہوندا ہے۔ اج اسی جس طرح تسی کرو گے اسی اس طرح کری جانا ہے، کیونکہ پہلی محفل ہے جی حبیب صاحب، جس طرح چلن گے اسی اج اسی چلنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ میں نہایت شکر گزار ہوں قبلہ سید زبید الحسن شاہ صاحب کا، سید مطاہر الحسن شاہ صاحب کا، جنہوں نے اس ناچیز کو قبلی والے کی اس پاک محفل میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ناچیز کا پڑھنا، ہم سب کا پڑھنا، ہم سب کا سننا سرکار کی حضور فرمائے۔ درود مل کے محبت سے جھوم کر سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ کچھ کلام کا حکم ملا ہے، انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم لاج رکھنا
بڑا پیارا کلام سرکار اکثر فرمائش کرتے ہیں اس کلام کی. گناہگار لیکن بزم آقا سجائے بیٹھے ہیں. بزم آقا بزم آقا سجائے دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. دل مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. دل مدینہ بزم آقا مدینہ بنائے بیٹھے ہیں. دل مدینہ حضور کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. حضور کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. چنینوں چنا تمہارے لیے مکینوں منگا تمہارے لیے. چنینوں چنا تمہارے لیے